السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اس دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج غروب ہوتا ہے، ہر کھلنے والا پھول مرجھا جاتا ہے، اور ہر سانس لینے والا شخص ایک نہ ایک دن خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کسی کے لیے قرارگاہ نہیں ہے، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں رہنا عارضی ہے اور جانا یقینی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر ایک مقررہ وقت کے لیے بھیجا ہے تاکہ دیکھا جائے کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور کون غفلت میں گم رہتا ہے۔ پھر جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، روح کو قبض کرتے ہیں، اور یوں انسان عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کے لیے دنیا ختم ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ جب موت آئے تو ایمان پر آئے، نیکی پر آئے، عبادت پر آئے، یہی حسن خاتمہ ہے۔ اور یہ عظیم نعمت حسن خاتمہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے، جو انہیں کو ملا کرتی ہے جو زندگی بھر اللہ کی رضا کی طلبگار رہتے ہیں، جن کے دل تقوی سے جڑے ہوتے ہیں اور جن کی زبان کردار، صداقت اور اخلاص کا مظہر ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جانے پر لوگوں کے دلوں سے خیر کے کلمات نکلتے ہیں، اور یہ حقیقت میں ان کے ایمان اور عمل کی زندہ شہادت اور گواہی ہوتی ہے۔ صحیح البخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے، مروا بجنازہ، ایک جنازہ گزرتا ہے، فاثنوا علیہا خیرا، لوگوں نے اس کے بارے میں خیر کے کلمات کہے، کتنا اچھا انسان دنیا سے گیا ہے، یہ لوگوں کا خیر خواہ تھا، عبادت کا پابند تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ثم مروا باخرى فاثنوا علیہا شرا، ایک اور جنازہ گزرتا ہے، لوگ اس کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، یہ برا انسان تھا، لوگوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، عبادت میں ہمیشگی نہیں کیا کرتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجبت، اللہ کے رسول بتائیے کہ یہ واجب کیا ہوگی؟ فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، جس کے بارے میں خیر کے کلمات کہے گئے اس پہ جنت واجب ہوگی۔ وھذا اثنیتم علیہ شرا فوجبت لہ النار، جس کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گئے، اس کی گواہی دی گئی کہ یہ ظلم کرنے والا تھا، اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم تو زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ کیا پتہ چلا؟ جب کسی مومن کے بارے میں لوگ خیر، نیکی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت ان کی زبانوں سے اس کے ایمان اور اخلاص کی گواہی دلواتے ہیں، اور جب کسی کے ذکر میں شر، برائی اور ظلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہی زبانیں اس کے برے انجام اور محرومی کی گواہی بن جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی کا سب سے نازک لمحہ اس وقت آتا ہے جب دنیا کی سانسیں ختم ہونے لگتی ہیں اور آخرت کا سفر شروع ہونے لگتا ہے، مگر یہ لمحہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے یہ لمحہ سختیوں، گھبراہٹ اور خوف سے بھرا ہوتا ہے، اور کسی کے لیے یہی گھڑی سکون، نور اور رحمت کا پیغام بن جاتی ہے۔ مومن کی موت کیسے آتی ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سے سنتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے سفر آخرت کو ڈیٹیل سے بیان کیا۔ 3 احادیث مبارکہ مسند احمد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں، اور تینوں احادیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اور صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں تھے۔ فانتہینا الی القبر ولما یلحد
فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ. جب ہم قبر پر پہنچے، ابھی دفنایا نہیں گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم صحابہ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں کہ ان علی رؤوسنا الطیر، اور ہم اس طرح انہماک سے بیٹھ جاتے ہیں گویا ہمارے سروں پہ پرندے ہیں. وفی یدہ عود ینکت فی الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جس سے آپ زمین کے اوپر لکیریں لگا رہے تھے. فرفع رأسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر. لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ نے بتایا کہ مومن کا سفر آخرت کس طرح ہوتا ہے. یہ سفر 3 مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا مرحلہ انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء. جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے، آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے اتنے چمکدار ہوتے ہیں جیسے سورج کی چمک ہوتی ہے. ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مومن سے اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مومن کی نظر جاتی ہے. جہاں بھی وہ آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے اسے فرشتے اور فرشتے ہی نظر آتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام حتی یجلس عند رأسی. پھر ملک الموت آتے ہیں اور انسان کے سر کی طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ كانت في الجسد الطيب اخرجی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. ملک الموت نرمی اور محبت سے پکارتے ہیں یہ پکیزہ روح جو پکیزہ جسم میں تھی، اللہ کے حکم سے اب نکل آؤ اس حال میں کہ تم تعریف کے لائق ہو. خوش ہو جاؤ اس راحت، اس خوشبو اور اس رب کے دیدار کی بشارت سے جو اللہ رب العزت تم سے ناراض نہیں ہے بلکہ اللہ راضی ہے. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. یہ الفاظ، یہی بشارتیں بار بار کہی جاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ مومن کی روح بہت ہی نرمی اور سکون کے ساتھ جسم سے جدا ہو جاتی ہے. کیسے نرمی اور سکون سے نکلتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ. روح جسم سے اس طرح بہہ کر نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی بہہ کر نکلتا ہے. اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی اذیت نہیں ملتی، بلکہ سکون اور سکون ہی ہوتا ہے. فَيَأْخُذُهَا. جیسے ہی روح نکلتی ہے فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهَا لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت. جب فرشتے اس روح کو پکڑ لیتے ہیں تو ایک لمحہ بر بھی چھوڑتے نہیں ہیں اور اسے اس کفن میں لپیٹ لیتے ہیں جو جنت سے لے کر آئے تھے، اور اس خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں جو جنت سے وہ ساتھ لے کر آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وجدت علی وجہ الارض. جب روح نکلتی ہے اس سے ایسی پکیزہ خوشبو نکلتی ہے جس کی زمین پر کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ خوشبو زمین میں محسوس کی نہیں جا سکتی جو مومن کی روح کے ساتھ نکلتی ہے. اور پھر مومن کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین. مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ آتی ہے. کیوں پسینہ آتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ان المؤمن تبقى خطاياه من خطاياه يجازى بها عند الموت فيعرق من ذلك جبينه. جب ایک مومن کی زندگی ختم ہونے لگتی ہے تو بعض اوقات اس کے کچھ گناہ باقی رہ جاتے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی اس کے لیے ہلکی کر دیتے ہیں. اور وہ سزا کیا ہوتی ہے کہ موت کے وقت اس کے چہرے پہ خاص طور پہ پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے اور وہ ہلکی سی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور انسان کی روح پکیزگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف روانہ ہو جاتی ہے.
یہاں سے مومن کے سفر آخرت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ انسان کی روح جسم سے تو نکل آئی ہے، اب آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یعرج بها الی السماء، فرشتے اس پکیزہ روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، فیفتح لها، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا، یہ کس کی روح لائے ہو؟ فیقولون فلان، جواب دیتے ہیں فرشتے کہ یہ فلاں بندے کی روح ہے۔ فرشتے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بالنفس الطیبہ كانت في الجسد الطيب ادخلی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، اسے کہا جاتا ہے مرحبا، ویلکم، اس پکیزہ روح کے لیے جو پکیزہ جسم میں تھی، آؤ خوش آمدید ہے، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے راحت ہے، رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ رب العزت تم سے راضی ہیں، تم سے ناراض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الطيب، فرشتے اس روح کو لے کر اگلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، رستے میں جس فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کتنی پکیزہ روح ہے، یہ کس شخص کی روح ہے؟ فیقولون فلان ابن فلاں، فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ بأحسن اسمائی التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، اسی نام سے فرشتے پکارتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ عزت اور احترام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ عالم ربانی تھے، یہ قاری قرآن تھے، یہ عبادت گزار تھے، یہ سخی تھے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے۔ وہی اچھے اچھے نام فرشتے لیتے ہیں جن ناموں کے ساتھ دنیا والے اسے پکارتے تھے۔ حتی ینتہوا بها الی السماء الدنیا، فرشتے اس پکیزہ روح کو لے کر آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں، پھر وہاں دروازہ کھولنے کی اجازت مانگتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے اور ہر آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہو جاتے ہیں اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اسے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، یہاں تک کہ روح 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ علیین یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک صلحاء کے نام لکھے جاتے ہیں اور وہیں ان کا نامہ اعمال جمع کیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اس روح کو زمین کی طرف واپس لوٹا دو۔ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسے زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے، زمین کی طرف ہی واپس قبر میں اس نے جانا ہے اور قیامت کے دن یہ قبر سے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہاں سے بندہ مومن کے سفر آخرت کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ انسان کی روح آسمانوں سے زمین کی طرف واپس آتی ہے اور پھر قبر میں اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، روح آسمان سے آتی ہے اور قبر میں جاتی ہے، انسان کی جسم میں داخل ہوتی ہے اور انسان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسودانی ازرقانی، جن کے کلر بلیک ہوتے ہیں اور وہ بلو آنکھوں والے ہوتے ہیں، فیجلسانہ، اور اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، فیأتیہ ملکانی اسودانی ازرقانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کلر بلیک ہوتے ہیں، ان کی بلو آنکھیں ہوتی ہیں، روب دار ہوتے ہیں، دبدبے والے ہوتے ہیں، فیجلسانہ، اور بندہ مومن کو بٹھاتے ہیں، یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر، 2 فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام منکر ہوتا ہے اور ایک کا نام نکیر ہوتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مومن اطمینان کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے تبھی یہ جواب دے پاتا ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، بندے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، کس دستور اور قانون کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ فیقول دینی الاسلام، بندہ آگے سے کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزاری تھی، آج قبر میں وہ جواب دے پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر رسم و رواج، اگر تہوار، اگر لوگوں کی باتوں پہ زندگی گزاری ہے تب مومن یہ کبھی جواب نہیں دے پائے گا۔
فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس عظیم ہستی کے بارے میں بتاؤ جو عظیم ہستی تم میں مبعوث کی گئی تھی۔ فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ مومن آگے سے جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں قد كنا نعلم انك تقول هذا، ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے کہ تم اہل جنت میں سے ہو، نیک ہو، اس لیے اللہ رب العزت تم سے راضی ہیں اور تمہارے سوال بھی ٹھیک ہی ہونے تھے۔ فرشتے یہاں ایک چوتھا سوال کرتے ہیں، کیا سوال ہوتا ہے وما علمک، یہ تم نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں ان کا جواب تمہیں آ کیسے گیا؟ وہ آگے سے کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بھی وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی، اسے سچا سمجھا تھا، اس کے مطابق زندگی گزاری تھی کہ آج میں ان 3 سوالوں کا جواب دے پایا ہوں۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ کہتی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے صدق عبدی، فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اور اب تعالیٰ حکم کیا دیتے ہیں فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے 3 کام کرو، جنت کا بستر لا کے بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِ، جنت کی خوشبوئیں اس قبر میں آنے لگتی ہیں، روشنی اور ٹھنڈک سے وہ قبر منور ہو جاتی ہے اور قبر اتنی کھلی ہو جاتی ہے کہ تا حد نگاہ تک اسے کھلی قبر نظر آتی ہے، ہر طرف راحت اور راحت ہی نظر آتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث کہتی ہے ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، اس کے لیے قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے کہ 70 ہاتھ لمبی ہو جاتی ہے اور 70 ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہے۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوال و جواب کی نشست مکمل ہوتی ہے پھر ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے، خوشبو سے مہکتا ہوا، چمکتا چہرہ، پکیزہ لباس، اور مومن سے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، خوش ہو جاؤ یہ وہ دن آ گیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ مومن آگے سے سوال کرتا ہے من انت فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو نیکی اور بلائی لاتا ہے۔ فیقول، وہ شخص آگے سے مسکرا کر کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، تم زندگی میں جو عمل کرتے رہے ہو اللہ نے ان نیک اعمال کو مجسم شکل دے دی ہے، اب میں وہ نیک عمل تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر اس مومن سے کہا جاتا ہے نم، اب تم سو جاؤ۔ وہ خوشی سے آگے سے کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرهم، کاش مجھے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا جائے، میں جا کے انہیں بتاؤں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنا کرم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اسے کہتے ہیں نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله الیہ، سو جاؤ جس طرح دلہن اپنے نئے گھر میں سکون سے سوتی ہے، جسے صرف وہی جگاتا ہے جو سب سے زیادہ اسے محبوب ہوتا ہے، اس کا شوہر جگاتا ہے۔ تم بھی سو جاؤ، جب قیامت برپا ہوگی تمہیں اللہ رب العزت جگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن شخص آگے سے کیا کہتا ہے رب اقم الساعة حتی ارجع الى اہلی ومالی، اللہ پھر قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں جلدی اپنے اہل و عیال اور اپنی جنت کی نعمتوں سے جا ملوں جس کا الہی آپ نے وعدہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مومن اسی سکون اور راحت کے ساتھ قبر میں رہتا ہے حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، یہاں تک کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس مومن کو قبر سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے رب تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ، جو دین اسلام پہ زندگی گزارتا ہے اس کے لیے موت بھی راحت بن جاتی ہے اور قبر اس کے لیے جنت کی پہلی منزل بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا، الہی ہم آپ سے سچی اور پکی توبہ کا سوال کرتے ہیں
وتوبة قبل الموت، الہی مجھے موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا، وراحة عند الموت، الہی موت کے وقت راحت اور سکون عطا کر دینا، والعفو عند الحساب، الہی حساب کے دن، قیامت کے دن اپنے عفو و کرم سے نواز دینا، ونسألک الجنة ونعیمها، الہی ہم آپ سے جنت اور جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من النار یا رب العالمین، اور جہنم کی آگ سے رب العالمین ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہم دنیا سے جائیں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔